بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ بیٹی سے زنا کرنے والا ایک بدبخت بادشاہ، جس نے بیٹی سے نکاح کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کو قتل کر دیا۔ وہ بادشاہ کون تھا اور کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد میں کچھ دنوں کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہاں پر ملکہ نامی بنو اسرائیل کی ایک عورت تشریف لے آئی، اور اس نے آپ سے آ کر کہا کہ میرے اول شوہر سے میری ایک بیٹی ہے جس کا نکاح میں اپنے شوہر ثانی سے کروانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت آگ بگولا ہو کر اپنے شوہر ثانی کے پاس گئی، جو اس وقت بادشاہ تھا۔ اس کو آ کر ساری بات بتائی کہ رابعہ بیٹی کے نکاح کی اجازت یحییٰ نے نہیں دی۔ یہ سنتے ہی اس بدبخت بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا جائے، زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا۔ اسی حالت میں وہ آپ کو دربار میں پیش کرنے کے لیے اس کے سپاہی لے آئے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے کان میں آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بنو اسرائیل کے بادشاہ کو اور اس کی تمام حکومت کو تباہ و برباد اور غرق کر دوں۔ حضرت جبرائیل کی بات سننے کے بعد حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا میری تقدیر میں اس کے ہاتھوں موت لکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل نے کہا ہاں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب العزت کے اس فیصلے پر راضی ہوں، اور اس بادشاہ نے آپ کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے الگ کر دیا۔ تب بھی آپ کے سر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ نکاح غلط ہے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنی بیوی کی پہلی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ جب یہ منظر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اس نیک بندے کی کیا گناہ تھے کہ اس ظالم بادشاہ نے اس کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوستوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں اور دشمنوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہوں۔ تب فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، روایت تو یہ ہے کہ دوست کو بخش دیا جاتا ہے اور دشمن کو مار دیا جاتا ہے، تو خالق حقیقی نے فرمایا کہ وہ اس خلقت کا نظام ہے جس میں دشمن کو مارا جاتا ہے اور دوست کو بچایا جاتا ہے، تاکہ دوست سے نفع حاصل ہو اور دشمن سے ضرب سے بچ جائے۔ لیکن میں اس تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہوں۔ میں دوست کو موت دیتا ہوں اور دشمن کو آزاد چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے دوست سے کوئی نفع نہیں اور دشمن سے کوئی ضرب نہیں۔ یحییٰ میرا دوست ہے، اس لیے میں نے یحییٰ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حضرت یحییٰ کے وفات ہونے کے بعد ایک دن اس بادشاہ کی بیوی چھت پر کسی کام کے لیے گئی۔ تب بہت تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے اسے اٹھا کر ایک وسیع و عرض میدان کی جھاڑیوں میں پھینک دیا، جہاں پر جنگلی درندوں نے اس کو چیر پھاڑ کر کھا لیا۔
اور کچھ عرصے بعد اس بادشاہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔